کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کے بارے میں اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوالات بھی ہوں گے، اس کے جوابات بھی بتائیں گے، اور آپ کو غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بھی بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ کرامت بتائیں گے، جی ہاں۔ تو آپ نے اول تا آخر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، کڈز مدنی چینل آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ آئیے اس پروگرام میں اپنا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات۔ ہم نے کل جو ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فیملی کے بارے میں سنا تھا۔ کن کے بارے میں؟ فیملی کے بارے میں۔ آپ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کی امی جان کا نام، نانا جان، نانی جان، اس طرح ہم نے پھپھو جان، تو یہ ساری جو فیملی کہلاتی ہیں، فیملی ممبر جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ بڑے متقی، نیک، پرہیزگار تھے یہ۔ آج ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کے بارے میں سنیں گے۔ کن کے بارے میں سنیں گے؟ سخاوت۔ اب سخاوت کے بارے میں بہت پتہ ہے ہمیں، کتنا پتہ ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ سخاوت کا نام بھی بہت سنا ہوگا، لیکن یہ سخاوت کہتے کس ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سخاوت کے بارے میں پوچھا گیا، سخاوت کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت یہ ہے کہ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے سخاوت؟ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو یہ ہے سخاوت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سخاوت کی ڈیفینیشن یہ بیان فرمائی۔ تو پیارے بچوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت سخی تھے، آپ بہت سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو آتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، جی ہاں، جو بھی مانگنے والا آتا آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ آئیے ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کا ایک واقعہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے سخی تھے، آئیے ہم اس واقعے کو سنیں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا۔ تو پیارے بچوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے حضرت علامہ عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حج کے سفر میں تھا، حج کے سفر میں آپ کے ساتھ تھا، اور ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ تو ہم جو ہے وہ بغداد شریف کے شہر میں ایک جگہ پر پہنچے، وہاں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غریب گھر تلاش کرو، کوئی غریب گھر، سب سے غریب جو ہو نا اس علاقے میں، شہر میں، اس کو تلاش کرو۔ ہم تلاش کرنے لگے، تو تلاش کرتے کرتے ہمیں ایک خیمہ نظر آیا، خیمے کی طرف پہنچے، وہ سب سے غریب تھا، اور اس خیمے میں ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ایک لڑکی رہتی تھی۔ کتنے شخص تھے؟ تین، ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ایک لڑکی رہتی تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور جو ان کے ساتھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے اجازت لی ان سے کہ ہم آپ کے پاس ہی ٹھہر جاتے ہیں، باہر قریب ہی، تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ اب حضرت علامہ عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہوئے ہیں، کون آئے ہوئے ہیں؟ غوث اعظم آئے ہوئے ہیں۔ اب لوگ جلدی جلدی آنے لگے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، لوگ متوجہ ہونے لگے اور ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت سارے لوگ ریکویسٹ کرنے لگے،
بہت سارے لوگ آنے لگے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بھی بہت بلند و بالا تھی. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جب حاکم کو پتا چلا, کس کو؟ حاکم ہوتا ہے شہر کا. جب اس کو پتا چلا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں, تو حاکم نے بہت ساری گائیں, بکریاں, سونا چاندی اور بہت سارا سامان وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کر آیا, اور سفر کے لیے سواریاں بھی بھیجی. سواریاں بھی سفر کے لیے, یعنی اتنا سارا سامان, سونا چاندی, گائیں بکریاں وغیرہ, یہ جتنی چیزیں تھیں اس حاکم نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھیجی. اور بہت سارے لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جتنا بھی سامان ہے نا, جتنا بھی سارا سامان ہے, میں نے اپنا حصہ جو اس سامان میں ہے میرا, میں نے اپنے جو برابر میں غریب خیمہ تھا جہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکے ہوئے تھے, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ غریب گھر کو تلاش کرو, تو اس کے برابر میں آپ رکے ہوئے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرا جتنا حصہ اس سامان میں نے وہ سارا اس غریب گھرانے کو دے دیا. اب جب آپ کے ساتھیوں نے یہ سنا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا حصہ جو ہے وہ کن کو دے دیا ہے؟ غریب گھرانے کو دے دیا ہے. تو علامہ عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, آپ کے بیٹے, آپ کے شہزادے, کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے, جو ساتھ تھے ہمارے, انہوں نے بھی اپنے اپنے حصے جو ہے وہ غریب گھر والوں کو دے دیے. کن کو دے دیے؟ غریب گھر والوں کو دے دیے. اب سب نے اپنا مال, جتنا سارا مال آیا تھا نا, وہ گائیں, بکریاں, سونا چاندی اور سفر کے لیے سواریاں, تو یہ ساری چیزیں کن کو دے دیں؟ غریب گھر والوں کو دے دیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ کئی سالوں بعد میرا وہاں سے گزر ہوا, تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہ جنہیں ہم نے تحفے میں یہ ساری چیزیں دی تھیں, جن کے گھر کے پاس ہم نے قیام فرمایا تھا, وہ وہاں کے سب سے مالدار لوگوں میں ہے, وہاں کے سب سے مالدار, امیر ہو گیا ہے, بہت امیر ہو گیا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بیٹے تھے, انہوں نے ان سے جب پوچھا اس بارے میں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب اس رات کی برکت سے ہے. کس رات کی برکت سے؟ اس رات کی جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے یہاں قیام فرمایا تھا, اور یہ سارا مال جو آپ دیکھ رہے ہیں, گائیں بکریاں وغیرہ جو آپ نے ہمیں تحفے میں دی تھی, یہ ساری اس کی نسلیں ہیں, یہ ساری اسی کی نسلیں ہیں. یعنی جتنا بھی مال آپ نے ہمیں تحفے میں دیا تھا, یہ ساری اسی کی برکتیں ہیں کہ آج ہم اتنے مالدار ہو گئے ہیں. تو پیارے بچوں, یہ سخاوت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کتنا سارا مال آپ کو تحفے میں ملا, آپ نے سارا کا سارا غریبوں کو دے دیا. تو یہ ہوتی ہے سخاوت. کیا ہوتی ہے؟ سخاوت. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت ہم نے سنی کہ کتنے سخی تھے کہ اپنا سارا مال اس غریب گھرانے کو آپ نے عنایت فرما دیا. تو اسی لیے تو ایک شعر ہے, مل گیا مجھ کو غوث کا دامن, فضل رب کریم سے روشن, میری تقدیر کا ستارہ ہے, واہ کیا بات غوث اعظم کی. غوث رنج و علم مٹاتے ہیں, اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں, آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے, واہ کیا بات غوث اعظم کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے سوالات, اور اس سیگمنٹ میں سوال ہوں گے اور اس کے جوابات دیے جائیں گے. تو آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ آپ تک اچھی اچھی باتیں ہم پہنچائیں, سوال جواب کے ذریعے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے. تو کون سوال کرے گا پہلے؟ جی آپ ان کو مائک دیں سیدھا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ تو پیارے بچوں, سوال ہوا ہے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال, آپ کا وصال مبارک, یہ 11 ربیع الاخر کو ہوا. کب ہوا؟ 11 ربیع الاخر کو. تو ان کی یاد میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے,
ان کی یاد میں 11ویں شریف بنائی جاتی ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، محافل نعت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کا ثواب جو ہے وہ کن کو پیش کیا جاتا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کب ہوا تھا؟ 11 ربیع الاخر کو، اسی لیے ہم 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو ہمیں 11ویں شریف منانی چاہیے، 12ویں شریف منانی چاہیے، اور اسی طرح 6 شریف، اور کون سی شریف ہے؟ 25ویں شریف ہے۔ 25ویں شریف کیوں ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس سے۔ 26ویں شریف، 27ویں شریف، کتنی شریف ہیں؟ 21ویں شریف۔ تو 21ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ ہاں، حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی یاد میں ہم کیا مناتے ہیں؟ 21ویں شریف مناتے ہیں۔ 10ویں شریف، 10ویں شریف کیا؟ امام حسین، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ یوم عاشورہ، ٹھیک ہے۔ ان کے اصالے ثواب بھی کرنا چاہیے ہمیں، کربلا والوں کے لیے، شہیدان کربلا کے لیے خوب اصالے ثواب کرنا چاہیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزے کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ 11 کا اور 9 کا، 11 یا 9 کوئی ایک دن کا روزہ رکھ لیا کریں۔ تو کس لیے رکھتے ہیں ہم؟ یہ کس لیے رکھتے ہیں؟ شہیدان کربلا کے اصالے ثواب کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ نسبتیں ہوتی ہیں پیارے بچوں۔ ہمیں 3 دن کے قافلے کا، ماشاءاللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اصالے ثواب کے لیے۔ امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ 12ویں شریف میں 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح 25ویں شریف میں سفر کرتے ہیں، یوم عاشورہ میں 3 دن کے مدنی قافلے دھوم دھام سے سفر کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اصالے ثواب کے لیے، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے کہ جن سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہیں؟ برکتیں، ان کا فیض ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اگر ان کا فیض نصیب ہو گیا، ان کی برکتیں ملنے لگ گئیں، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے نسبت اگر ہماری اچھی ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، سچی ہو جائے گی، تو یہ نسبت ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار لگا دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کس طرح منائیں گے 11ویں شریف؟ محفل، کیا کریں گے؟ ہاں، گھر پہ کیا کریں گے ہم؟ اچھا، محفل، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی محفل ہے تو خرچہ ہوگا، بھئی وہ ساؤنڈ آئے گا، یوں آئے گا۔ اس طرح نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا ساؤنڈ لگا کر آپ محفل کریں گے تو وہ محفل کہلائے گی۔ آپ گھر کے افراد مل کے محفل کریں۔ آپ گھر میں 5 لوگ ہیں، آپ 5 لوگ تیاری کریں، کچھ اصالے ثواب کے لیے کھانا بنائیں، اچھا سا کھانا بنائیں، نعت خوانی کریں، تلاوت کریں، فاتحہ خوانی کریں، مختصر سا درس دیں، بیان کریں۔ گھر میں فضائل نماز ہوگی آپ کے پاس، آپ وہ درس دیں، وہ بیان بھی ہو جائے گا، درود شریف کی چادر بچھائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ اصالے ثواب ہے۔ کیا ہے یہ؟ اصالے ثواب ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ محفل کے لیے، اصالے ثواب کے لیے بہت زیادہ خرچہ کریں آپ، کہ اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ آپ لگائیں اور دیگے بنوائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی جتنی آپ کی وسعت ہے، دل سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ قبول ہو جائے گی۔ 1 روپیہ بھی اگر آپ دل سے خرچ کریں گے تو قبول ہو جائے گا، اللہ نے چاہا قبول ہو جائے گا۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اگر ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جو فیض ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، وہ ہمیں مل جائے اس کی برکت سے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب 11ویں شریف اچھے انداز میں منائیں، خوشی کے ساتھ منائیں، اور خوب ایصال ثواب کی محفلوں کا بھی انعقاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفیف اتاری ہے۔ ماجد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایج کتنی تھی؟ عفیف بھائی، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایج جو ہے وہ 91 ایئر تھی۔ کتنی تھی؟ 91 سال۔ کتنے سال؟ 91 ایئرز جو ہے وہ آپ کی ایج تھی۔ جی نیکسٹ کوشچن کون کرے گا؟ چلے ان کو دے مائک سیدھا سے۔ ماجد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک ہفتے میں کتنے بیانات فرمایا کرتے تھے؟ مبشر بھائی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہفتے میں ویکلی 3 بیان فرمایا کرتے تھے۔ کتنے؟ 3 بیان فرمایا کرتے تھے۔ جی نیکسٹ کوشچن آپ کریں سیدھا سے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے؟ جی ہاں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈیلی 1000 نوافل پڑھتے تھے. کتنے نوافل پڑھتے تھے؟ اور کتنے دن میں؟ ایک دن میں. دیکھیں کتنی بڑی شان ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ماشاءاللہ. تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت. مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج بھی انشاءاللہ ہم ایک اچھی سی انٹرسٹنگ سی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت سنیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ تو پیارے بچوں، آج جو ہم کرامت سننے جا رہے ہیں وہ بڑی پیاری کرامت ہے. ایک دفعہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر بغداد میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. کون سی بیماری؟ طاعون کی، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور کوئی حل بتائیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے پاس جو گھاس ہے اس کو کھاؤ، اور جو ہمارے مدرسے کے پاس کنویں کا پانی ہے اس کو پیو، تمہیں شفا ملے گی. اب آپ دیکھیں، ہمارے مدرسے کے پاس کی جو گھاس ہے اس کو کھاؤ، اور جو کنویں کا پانی ہے وہ بھی کہاں کے کنویں کا پانی؟ ہمارے مدرسے کا. کنویں کے پانی تو بہت سارے ہیں، لیکن نسبت کہاں سے ہو رہی ہے؟ مدرسے سے، کہ ہمارے مدرسے کے کنویں کا جو پانی ہے وہ پیو تو تمہیں اس سے شفا ملے گی. تو لوگوں نے گھاس کھانا شروع کر دی اور پانی پینے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو شفا ملنے لگی، اور شہر بغداد سے یہ طاعون کی بیماری ایسی بھاگی کہ پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئی. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کہ آپ سے نسبت جس چیز کو ہو جائے وہ لوگوں کو شفا دے دیتی ہے. دیکھیں نا کہ گھاس تو بہت ساری ہوتی ہے، اس سے شفا نہیں ملے گی. کیسے؟ گھاس کھانے سے کوئی شفا ملتی ہے؟ لیکن جو گھاس حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت پکڑ لے اسے شفا مل گئی. جو پانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت پکڑ لے اس سے شفا مل جاتی ہے. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے. اسی لیے وہ شعر ہے کہ گناہوں کے امراض کی بھی دوا دو، مجھے اب عطا ہو شفا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے. کرامت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سنیں گے. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں ہم. میرا پیر میرا پیر، دم دمادم دستگیر، آپ ہیں ولیوں کے پیر، بے مثال و بے نظیر، بخش وادو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک.